اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ہمارے ان ویڈیوز کا سلسلہ مائنوں کے اندر گیسوں کے اوپر چل رہا ہے کہ مائن کے اندر کون کون سی گیسیں موجود ہوتی ہیں اور ان کی تناسب کیا ہوتی ہے، شرح کیا ہوتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کیسے ان کے برے اور نقصان دہ اثرات سے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ تو آج ہم نے جس گیس کا انتخاب کیا ہے، جس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے میاں صاحب کے ساتھ، وہ ہے کاربن مونو آکسائڈ، جس کا کیمیائی فارمولہ CO ہے۔ تو میاں صاحب سے اس کی مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں صاحب یہ بتائیں پہلے تو کہ یہ CO کے بارے میں جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CO کاربن مونو آکسائڈ گیس، اور اس کو بلیک ڈیم بھی وائٹ ڈیم بھی کہتے ہیں، یہ انتہائی زہریلا گیس ہے، بے رنگ ہے، بے بو ہے، ذائقہ ہلکی داتی سے ہے، عام ہوا سے ہلکی ہے، تھوڑے مقدار میں پانی میں حل ہوتا ہے، اور دماغ خیز بھی ہے، زہریلا بھی ہے اور دماغ خیز بھی ہے۔ مطلب یہ جلتا ہے، یہ جلتا ہے، نیلے شعلے کے ساتھ جلتا ہے، اور 12.5% سے لے کر 72.2% تک یہ دھماکہ کر سکتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے کہ کانوں مائنوں میں ابھی تک کسی مقدار میں کہیں بھی نہیں پائی گئی ہے۔ ابھی میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے یہ مائنوں کے اندر اور بالخصوص کوئلہ مائنوں کے اندر کن کن وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے؟ کول مائن کے اندر CO کے پیدا ہونے کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کوئلہ گرم ہونے کی وجہ سے، خود بخود جو کوئلہ گرم ہو جاتا ہے، آگ لگنے کی وجہ سے، کوئلہ میں آگ لگنے کی وجہ سے، بارود کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور خراب ڈیزل انجنوں کی وجہ سے بھی یہ گیس پیدا ہوتا ہے۔ CH4 کے دھماکے کے بعد اور کولڈس کے دھماکے کے بعد یہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان کے پیدا ہونے کے زیادہ تر مائنوں میں ان کے پیدا ہونے کی وجوہات یہ ہے۔ اچھا، تو میاں صاحب یہ تو اس کے پیدا ہونے کی وجوہات آپ نے بتائی ہیں۔ کوئلہ تو ظاہر ہے کاربن ہے اور آکسیجن بھی ہوا میں موجود ہے، تو ان کا ملاپ لازمی طور پر کسی نہ کسی صورت ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو کاربن مونو آکسائڈ کو آپ مائن کے اندر کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا سراغ لگاتے ہیں کہ یہ موجود ہے، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں بدن کے اوپر جب لیبر کام کر رہے ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر کوئی ڈیٹیکٹر، کوئی سسٹم نہیں بھی لگا ہوا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، تو بھی ان کو پتہ چلے کہ کس پرسنٹیج سے اور کس طرح سے یہ پیدا ہو تو اس کے بدن پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ ڈیٹیکشن کے بارے میں پہل تو ایک گرم خون والی پرندی کینری، اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جاتا تھا، کیونکہ اس دوسرے پرندوں کی نسبت اس پر یہ گیس زیادہ اثر کرتا تھا، جلدی سے اثر کرتا، اور وہ اپنے پروں کو پڑا کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر CO موجود ہے۔ آج کل اللہ کے فضل سے بہترین قسم کے ڈیٹیکٹر موجود ہے، ملٹی گیس ڈیٹیکٹر۔ پہلے ملٹی گیس ڈیٹیکٹر میں وہ ٹیوب کا استعمال ہوتا تھا، اس کو دونوں سروں کو کاٹ کر کے، اور اس میں کیمیائی مواد تھے، تو اس گیس کی موجودگی میں اس کا رنگ تبدیل ہوتا تھا۔ آج کل ڈیجیٹل ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم آسانی سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنا پرسنٹیج یا اتنے PPM گیس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ڈیٹیکٹر بھی موجود نہ ہو تو ذائقہ تو اس کا ہلکی داتی مائل ہے، بو اس کا ہے نہیں، رنگ بھی اس کا نہیں ہے، لیکن انسان پر یہ بہت جلد اثر کرتا ہے۔ یہ اپنی زہریلی پن کی وجہ سے
انسان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سرد میں درد ہوتا ہے اور خون منجمد کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ خون جب منجمد ہو جاتا ہے تو آکسیجن کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو 0.02% کی موجودگی میں بمشکل انسان 4 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے. 0.04% کی موجودگی میں بمشکل 2 گھنٹے کام کر سکتا ہے، لیکن اس میں بے ہوش ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اسی حساب سے 0.12% کی موجودگی میں 30 سے 40 منٹ تک انسان کام کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن اس میں بھی زیادہ وقت اور یہ 0.5 سے لے کر 5% سے لے کر 1% تک اس گیس کی موجودگی میں 2 سے 15 منٹ کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے. پہلے بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ جہاں تک گیس زون میں کام کرنا ہو تو انسان پر اثرات یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے: گیس کی مقدار، کام کی نوعیت اور ٹائم گزارنا. کتنی دیر آپ ایکسپوز رہے. جتنا اگر گیس کم بھی ہو لیکن اگر آپ زیادہ مشقت والا کام کرتے ہیں تو آپ پر زیادہ اثر کرتے ہیں، یا آپ آہستہ چلتے ہیں تو آپ پر کم، اور جو بھی تیز چلتا ہے اس پر زیادہ اثرات کرتے ہیں. ویسے دوڑنے والے پر مثال کے طور پر زیادہ اثر کرتا ہے. یا وہاں پر کام بھی آپ نہیں کرتے لیکن زیادہ ٹائم آپ وہاں گیس کی موجودگی میں گزارتے تو آپ پر اثر کرتا ہے. اگر گیس کم بھی ہو لیکن کام زیادہ ہو، مشقت والا ہو، یا ٹائم آپ نے زیادہ لگایا، اور اگر ٹائم بھی کم لگایا اور کام بھی آسان تھا لیکن گیس کی مقدار زیادہ ہے تو اسی وجہ سے بھی خطرناک ہوتا ہے. اور اس کو عام مائن کے عام اصطلاح میں CO کو سائلنٹ کلر، خاموش قاتل بھی کہتا ہے. جب تک انسان کو چلتے انسان ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں اس کی یہ ایک خاصیت بھی ہے کہ جب آپ کو نیند سی آ جاتی ہے اور آپ کہے کہ کوئی بھی ہم کو نہ بلائے، یہاں سے نہ اٹھائے تاکہ ہم آرام سے لیٹے رہے، اور اسے لیٹے میں آپ سانس چل جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. یہ بہت خطرناک بات بتائی میاں صاحب نے کہ کاربن مونو آکسائڈ کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں. سائلنٹ کلر اس لیے کہ جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ موجود ہے اور آپ اس میں سانس لے رہے ہیں، یہ آپ کو ختم کر چکا ہوتا ہے، تو بہت آسانی سے اور خاموشی سے آپ کو یہ مار دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ مائنوں کے اندر اس گیس کے اوپر بھی آپ کڑی نظر رکھیں. اور ابھی میاں صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ گیسوں کو اور خاص کر کاربن مونو آکسائڈ کو یہ مائن سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئلہ مائن کے اندر تو اس کی موجودگی کسی نہ کسی حد تک لازمی ہی ہے، تو اس کو کم کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں؟ بنیادی طور جس مائنوں میں جہاں پر ہوا کا نظام ٹھیک ہو، درست ہو، تو وہاں پر یہ مسائل سامنے نہیں آتی، چاہے CH4 کا ہو، CO کا ہو، یا CO2 کا ہو، H2S کا ہو، جو بھی گیس ہو. لیکن اگر ہوا کا نظام درست ہو تو یہ گیس وہاں پر جمع نہیں ہوتے. خصوصاً آپ CO کے متعلق ہوا کے نظام درست ہونے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر انسان کام کرتے ہیں وہاں پر ہوا کی آمد و رفت صحیح ہونے کی وجہ سے ایک تو وہاں کام کرنے والے جگہ بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، جو گرمائش ہو وہ ہوا خارج کرتے ہیں باہر ریٹرن ایئر وے کے ذریعے، تو آگ لگنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. جہاں پر آگ نہیں لگتے تو وہاں پر CO بھی پیدا نہیں ہوتا ہے.
कोयला गर्म होने से ये एक वजह इसका भी है, CO की पैदा होने की एक वजह कोयला गर्म होना है। तो जब हवा का निज़ाम ठीक हो तो वहाँ पर कोयला गर्म होने तक रह नहीं सकता। दूसरा ये है कि बारूद के इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें तो इस वजह से भी हम इसके पैदा होने में कमी कर सकते हैं। तीसरा जो ख़राब डीज़ल इंजन है जो मोबिल कहते हैं वही, अगर हम उसको दुरुस्त करें तो इसी से भी इसके मकदार को हम कम कर सकते हैं। उसके अंदर फिर डीजल और गैसें पूरी तरह जल जाती है तो पैदा नहीं होता है। तो 3-4 तरीक़ों से अगर हम हिफाजती तौर पर ये तरीक़े अपनाए, पहले हवा का निज़ाम, जो गैस पहले तो पैदा हो नहीं सकता, और अगर पैदा भी हो जाए तो भी हवा के ज़रिए हम उसको खारिज कर सकते हैं, हवा की सर्कुलेशन की। ठीक हो गया मियां साहब। तो ये थी कुछ अहम बातें कार्बन मोनोऑक्साइड के मुतालिक। आपके जहन में अगर इस किस्म के मायनों के हवाले से कोई सवालात आ रहे हैं या कुछ आप जानना चाह रहे हैं हमसे मियां साहब से, तो काइंडली आप कमेंट्स में हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मालूमात और तजुर्बा ये लोग इस मामले में मियां साहब या इनके साथी रखते हैं तो उनसे आपको जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले गैस के बारे में डिस्कस करने तक। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिए, और ख़ुसूसन उन लोगों को हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या माइनिंग के हवाले से किसी शोबे से मुंसलिक हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है, आपको तारुफ में बताया भी था कि चूँकि माइनिंग के हवाले से, ख़ासकर रिवायती माइनिंग के हवाले से जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जाती है, कोई काबिल ज़िक्र मवाद इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं है, या अगर कुछ मौजूद है तो उसको ये आम गरीब और कम पढ़े लिखे लोग उसको समझ नहीं पाते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आम फहम अंदाज़ में, सादा अंदाज़ में, और आपको तजुर्बाती बुनियाद पर प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो होती हैं माइन के अंदर, और जो मज़ाहिर होते हैं और जो इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में आपको बताएं। तो उम्मीद है इससे कई सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।